اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ بحث ہماری درس نمبر 22 میں ہے، جو کہ قضیہ حملیہ کی تقسیم کے بارے میں ہے۔ قضیے کو پہلے ہم نے تقسیم کیا تھا دو حصوں میں کہ قضیہ یا حملیہ ہوتا ہے یہ شرطیہ، اس کی تفصیل ہم نے پچھلے درس میں جو بیان کر دی ہے تفصیل سے۔ آج جو ہے وہ قضیہ حملیہ کی اقسام بیان کریں گے، یعنی اب ہر قسم جو ہے مختلف اقسام میں تقسیم ہوگی، لہذا یہاں پر حملیہ کی تقسیمات بیان کرتے ہیں۔ پہلی تقسیم قضیہ حملیہ کی موضوع کے اعتبار سے ہے، چونکہ عرض کیا تھا کہ قضیہ حملیہ میں 3 بنیادی رکن ہیں، ایک اس کا موضوع ہے، ایک اس کا محمول ہے، اور ایک ان کے درمیان نسبت ہے۔ یہاں پر قضیہ حملیہ کو موضوع کے اعتبار سے تقسیم کر رہے ہیں، یعنی اس تقسیم میں موضوع کی طرف نگاہ ہے کہ ہمارا موضوع کس قسم کا ہے، اس قضیے میں موضوع کس قسم کا ہے، اسی اعتبار سے قضیے کا نام الگ بن جائے گا۔ اس کی تقسیم حصری اگر بیان کی جائے، جیسا کہ تقسیم کی بحث میں تقسیم حصری کو بیان کیا تھا، جس کو تقسیم عقلی بھی کہا تھا، کہ جہاں پر مثبت اور منفی کو ساتھ لے کر چلتے تھے۔ مثلا اس طریقے سے بیان کر سکتے ہیں ہم کہ حملیہ قضیے کا موضوع یا کلی ہوگا یا کلی نہیں ہوگا۔ کلی نہیں ہوگا، اس میں مراد یہ ہے کہ موضوع شخص سے فرد مراد ہے، یعنی قضیہ حملیہ کا موضوع شخص ہے۔ شخص سے مراد نہ کہ اردو والا شخص، یعنی انسان کو ہم شخص کہتے ہیں، نہ، منطق میں شخص اس چیز کو کہتے ہیں جو خارج میں متعین و مشخص ہو۔ مثلا یہ لیپ ٹاپ مشخص ہے، یہ موبائل مشخص ہے، تشخص سے نکلا ہے شخص۔ بعض اوقات قضیہ حملیہ کا موضوع شخص ہوتا ہے، یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں جزئی حقیقی ہوتا ہے موضوع۔ اگر یوں صورتحال ہو تو اس قضیے کا نام دیا جاتا ہے قضیہ شخصیہ۔ جیسا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہے، تو اب یہ قضیہ حملیہ ہے، چونکہ اب خبر دے رہے ہیں، قضیہ حملیہ اس پہ فٹ آتا ہے۔ اب خبر کس کے بارے میں دے رہے ہیں؟ کعبے کے بارے میں دے رہے ہیں، بس موضوع کعبہ ہے۔ کعبہ جو موضوع واقع ہو رہا ہے قضیہ حملیہ کا، یہ موضوع کلی تو نہیں ہے، کیونکہ جو قبلہ گاہ ہے وہ تو ایک ہی کعبہ ہے، اور شخص ہے، متشخص ہے، جزئی حقیقی ہے، کہ کلیات خمس میں جزئی حقیقی کی تعریف ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ بس اس قسم کے قضیے شخصیہ کہلائیں گے۔ یا مثلا آپ کہتے ہیں زید کھڑا ہے، بارش ہو رہی ہے،
یہ مکان میرا ہے، مثلا جتنے بھی یہ قضیے آپ بناتے ہیں یہ قضایہ شخصیہ ہیں. اس کا دوسرا نام قضیہ مخصوصہ بھی ہے کہ بہت کم یوز ہوتا ہے یہ لفظ. قضیہ شخصیہ کا لفظ زیادہ یوز ہوتا ہے. بس ہم نے کہا کہ موضوع قضیے کا یا کلی ہوگا یا کلی نہیں ہوگا. کلی نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص ہو، یعنی کلی نہ ہونے سے مراد ہماری شخص ہونا ہے، جزئی حقیقی ہونا ہے، بس وہ قضیہ شخصیہ ہے. اگر موضوع کلی ہو تو اس کی پھر آگے دو صورتیں بنتی ہیں. یا تو ہم موضوع کو کلی ہونے کے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں، اس کی کلیت ہمارے مد نظر ہے، یا ہم موضوع کو کلی تو کہہ رہے ہیں لیکن اس کے ذریعے ہم افراد کی طرف نگاہ کر رہے ہیں. یہ دو نگاہیں ہیں. جیسا کہ مثلا آپ کو مثال دیجیے، شیشے کو دیکھنے میں دو نگاہیں ہو سکتی ہیں. ایک مرتبہ آپ خود شیشے کو دیکھتے ہیں جب خریدنے جاتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ جب انسان وہاں کھڑا ہو کر اپنے بال سیٹ کر رہا ہو. اسی طریقے سے کلی بھی ہے. ایک مرتبہ ہم کلی کو کلی ہونے کے عنوان سے دیکھتے ہیں، اس کا الگ حکم ہے، اور ایک مرتبہ ہم کلی کو دیکھتے ہیں اس لیے تاکہ اس کے ذریعے ہم افراد کو دیکھ سکیں، اس کے تمام افراد کو مد نظر رکھ سکیں، اس کے تمام افراد پر حکم لگا سکیں. اس وجہ سے ہم کلی کو درمیان میں لے کر آتے ہیں. بس کلی کو جب دیکھنے کے دو طریقے ہیں، ان دونوں کے الگ حکم ہیں اور ان دو قضیوں کے بھی الگ الگ نام بنیں گے. بس اگر حملی قضیے کا موضوع کلی ہو اور یہ کلی ایسی، یعنی اس کلی کو اس طریقے سے مد نظر رکھا ہو کہ مصادیق کی طرف اصلا نگاہ نہ ہو، فقط کلی ہونا اس کا مد نظر ہو ہمارا، تو اس وقت قضیے کو کہا جاتا ہے قضیہ طبیعیہ. تابع سے ہے، عین کے ساتھ، توئیں کے ساتھ، یعنی طبیعیہ. پس قضیہ طبیعیہ کی کیا تعریف ہو گئی؟ قضیہ طبیعیہ ایسا قضیہ حملیہ ہے کہ جس کا موضوع کلی ہوتا ہے، یعنی ایسا قضیہ کہ جس کے اندر حکم موضوع ایک کلی بما ہوا کلی پر لگتا ہے، یعنی اس کی کلیت کو مد نظر ہے، حکم بھی کلی کا ہے نہ کہ افراد کا. مثلا جب کہا جاتا ہے کہ انسان نوع ہے، کہ کلیات خمس میں جو ہم نے ابحاث پڑھی ہیں، جب ہم کہتے ہیں حیوان جنس ہے، تو یہاں آیا یہ جو شخص انسان بیٹھا ہے یہ نوع ہے؟ نہیں. نوع ہونا، جنس ہونا، یہ خصوصیت ہے کلی کی، کیونکہ ہم نے کلیات خمس میں پڑھا ہے. یہ کلی کی 5 قسمیں پڑھی ہیں، نوع، جنس، فصل، عرضی عام، عرضی خاص. تو نوع ہونا کلی کی خاصیت ہے، اور کلی کبھی خارج میں ہوتی ہی نہیں ہے. بات واضح. بس نوع والا حکم کلی کا ہے نہ کہ فرد کا. یعنی زید نوع نہیں ہے، عامر، علی، حسین، حسن، یہ سارے کے سارے نوع نہیں کہلاتے، بلکہ انسان کلی ہے کہ جو نوع کہلاتا ہے. بس قضیہ طبیعیہ وہ ہے جہاں پہ موضوع کلی ہے اور اس کی مفہوم کلی ہونے کے اعتبار سے مد نظر رکھا گیا ہے، مصادیق کو اس کے ذریعے دیکھا نہیں گیا. اب اگر موضوع قضیے کا کلی ہو لیکن اس کلی کو نہیں دیکھ رہے ہم، بلکہ اس کلی کے ذریعے افراد کو دیکھ رہے ہیں،
درست ہے؟ مثلا آپ جب کہتے ہیں کہ انسان ضاحک ہے تو یہ ضحک کا انسان کس پہ لگا رہے ہیں؟ انسان کلی پہ نہیں، کہ انسان کلی کا کام ہنسنا کام نہیں ہے، بلکہ افراد انسان ہنستے ہیں، زید ہنستا ہے، امر ہنستا ہے، یہ سارے ہنستے ہیں، میں ہنستا ہوں، آپ ہنستے ہیں. بس ضاحک اور ہنسنا یہ حکم ہے افراد انسان کا، نہ کہ انسان کلی کا. لیکن موضوع ہمارا کلی ہے، انسان کلی طور پر ہم نے یہ نہیں کہا کہ زید ضاحک ہے، امر ضاحک ہے، علی ضاحک ہے، میں ضاحک ہوں، یوں نہیں کہہ رہے، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ انسان ضاحک ہے. یہاں پر کلی موضوع تو ہے، لیکن اس کلی کے ذریعے ہم افراد کو دیکھ رہے ہیں. خوب، اگر یوں موضوع ہو، اس کی پھر آگے دو صورتیں ہیں. یعنی جب ہم نے کہہ دیا کہ ہم کلی کو ٹول کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، کلی کے ذریعے ہم افراد کی طرف نگاہ کر رہے ہیں، افراد مد نظر ہیں، یہ حکم افراد کا ہے، تو اب یہ طے کرنا ہے یہ حکم جو لگا رہے ہیں آپ کلی کے ذریعے افراد پر، کتنے افراد پر لگا رہے ہیں، یہ طے کرنا ضروری ہے. اگر افراد طے کر کے، معین کر کے حکم لگایا ہے، اس وقت قضیے کا نام ہوگا قضیہ محصورہ. حاصر سے نکلا ہے، قضیہ محصورہ سواد کے ساتھ اور ہے حلوے والی محصورہ. پس جب حکم لگاتے ہوئے افراد کی تعداد کو معین کر دیا جائے تو اس کو قضیہ محصورہ کہیں گے. پس قضیہ محصورہ کون سا قضیہ ہے؟ ایسا قضیہ حملیہ ہے کہ جس کا موضوع کلی ہے، لیکن اس کلی کے ذریعے حکم افراد پر لگایا جا رہا ہے اور افراد کی تعداد بھی معین ہے، اس کو کہیں گے قضیہ محصورہ. لیکن اگر افراد کی تعداد معین نہ کی جائے، اس کو کہیں گے قضیہ محملہ. ہے دو آنکھوں والی محملہ. مثلا اگر کہہ دیا جائے کہ ہر انسان ہنسنے والا ہے، یہ قضیہ محصورہ ہے. اگر کہہ دیا جائے کہ بعض حیوان انسان ہیں، یہ قضیہ کیا ہے؟ محصورہ ہے. چونکہ آپ معین کر رہے ہیں افراد کو کل اور بعض کے ذریعے، ضروری نہیں ہے کہ آپ تعداد گنوائیں 10 20 30، نہ، کل اور بعض کے ذریعے بھی اگر معین کر دیں گے افراد کو، تب بھی وہ قضیہ محصورہ ہی بنے گا. اس کے شروع میں کل آئے تب بھی محصورہ ہے، بعض آئے تب بھی محصورہ ہے. اب بعض کے اندر تعداد کا معین ضروری نہیں ہے، بعض کتنے ہیں، 10 ہوں 20 ہوں 30 ہوں، اس سے ہمارا سروکار نہیں ہے، کل یا بعض ہونا چاہیے. لیکن اگر کہہ دیا جائے کہ انسان جو ہے وہ شاعر ہے، اب اس کے اندر تعداد معین نہیں کی ہے، نہ تو انسان پہ کل لگا ہوا ہے، یعنی ہر کا لفظ نہیں لگا، مثلا ہر انسان شاعر ہے یہ بھی نہیں کہا گیا، بعض انسان شاعر ہیں یہ بھی اس میں نہیں کہا گیا، بلکہ کلی طور پہ کہہ دیا گیا کہ انسان شاعر ہے. پس ایسا قضیہ کہ جو ہر اور بعض یا کل اور بعض سے خالی ہو، اس کا مطلب ہے وہ قضیہ محملہ ہے. آپ کو نہیں پتا، اگلے بندے کو کیا پتا انسان شاعر ہے، آیا سارے انسان شاعر ہیں یا بعض انسان شاعر ہیں. آپ کہتے ہیں طالب علم ذہین ہوتا ہے، اب اس سے آپ تشخیص دے سکتے ہیں کہ سارے طالب علم ذہین ہوتے ہیں یا بعض طالب علم ذہین ہوتے ہیں؟ نہیں. آپ اگر کہیں گے کہ بعض طالب علم ذہین ہے تب مشخص ہوگا، یا کہیں گے ہر طالب علم ذہین ہے تب مشخص ہوگا. پس ایسا قضیہ کہ جس کے اندر افراد
کی تعداد معین نہ ہو وہ قضیہ محملہ کہلائے گا۔ یہ ایک قسم تھی کہ جو قضیہ حملیہ کے موضوع کے اعتبار سے تھی۔ 4 قسمیں ہم نے پڑھ لی اور بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں یہ، یعنی یہ وہ احکام ہیں کہ جو بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں ہر جگہ پر، ہر علم کے اندر، لہذا یہ ذہن میں ہونے چاہیے تعریفیں۔ اب فرماتے ہیں کہ تقسیم جب ہمارے لیے واضح ہو گئی، اب چند نقطوں کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں۔ پہلا نقطہ، قضیہ محملہ کو کبھی علمی استدلالوں میں پیش نہیں کرنا۔ محملہ قضیہ محملہ کو علمی استدلال کے اندر ذکر نہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ استدلال علمی کہتے اس کو ہیں جو دقیق ہو، اور دقت جو ہے وہ موضوع کے افراد کو معین کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر آپ کلی حکم لگاتے رہیں گے، جیسے مثال طالب علم ذہین ہوتا ہے جی، مثلا کیا ہے، ایرانی جو ہے وہ انقلابی ہوتے ہیں، پاکستانی جو ہے مثلا جذباتی ہوتے ہیں، مثلا یوں کلی یہ اس کے بارے میں تو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ یہ بھائی کوئی علمی بات کر رہا ہے، کوئی اس طرح کے دقیق بات کی جائے تو تب بات بنتی ہے۔ تو لہذا اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ قضیہ محملہ کو علمی استدلالوں کے اندر ذکر نہیں کرنا۔ دوسرا نقطہ یہ بیان کرتے ہیں کہ بعض اوقات دقت نہ ہونے کی وجہ سے قضیہ محملہ اور قضیہ طبیعیہ کے درمیان جو ہے فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے ان طالب علموں کے لیے جو نئی منطق پڑھ رہے ہوں۔ قضیہ طبیعہ میں بھی کل نہیں لگا ہوتا، نہ بعض لگا ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں الانسان نوع، اگر انسان نوع ہے، حیوان جنس ہے، نہ اس پر کل لگا ہوا ہے، یعنی ہر کا لفظ نہیں لگا، اور نہ ہی اس کے اوپر بعض لگا ہوا ہے۔ اور قضیہ محملہ بھی تو یہی ہوتا ہے، انسان شاعر ہے، طالب علم ذہین ہے، یہ اس قسم کا، اس میں بھی نہ کل ہے۔ ایک کو آپ محملہ کہہ رہے ہو، دوسرے کو طبیعہ کہہ رہے ہو، تو اب ہم فرق کیسے کریں، سمجھیں کیسے کہ قضیہ طبیعہ کون سا ہے اور محملہ کون سا ہے؟ ہمارے پاس کوئی ملاک تو ہونا چاہیے ان دونوں کو جدا کرنے کے لیے۔ فرماتے ہیں ملاک ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک ملاک یہ ہے کہ قضیہ طبیعیہ کے اندر اگر موضوع جو لے آیا ہوا ہے اس کے ساتھ مفہوم کا اضافہ کر دیں تو قضیہ درست ہوتا ہے پھر بھی۔ مثلا جب آپ کہتے ہیں انسان نوع ہے، اس کی جگہ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مفہوم انسان نوع ہے، چونکہ انسان ذہن میں ہوتا ہے جو کہ نوع ہے، خارج والا انسان تو نوع ہی نہیں ہے، کلیات خمس میں تفصیل سے بیان کیا اس کو۔ پس قضیہ طبیعیہ کے اندر موضوع کے اوپر مفہوم کا اضافہ کر دیا جائے قضیہ تب بھی ٹھیک بنتا ہے۔ لیکن اگر قضیہ محملہ کے اندر اس کلمے کا اضافہ کر دیا جائے تو قضیہ غلط بن جاتا ہے۔ مثلا جب کہا جاتا ہے کہ انسان شاعر ہے، تو اگر آپ کہہ دیں گے کہ مفہوم انسان شاعر ہے تو غلط ہو جائے گا۔ اصلا شاعری خصوصیت ہے افراد انسان کی، نہ کہ انسان ذہنی کی، نہ کہ مفہوم انسان کی۔ بس ایک فرق یہ ہے کہ مفہوم کا اضافہ کر کے اگر قضیہ صحیح بنے تو سمجھ جاؤ یہ قضیہ طبیعیہ ہے، اور مفہوم کا اضافہ کرنے سے اگر قضیہ غلط بنے تو اس وقت سمجھ جائیں وہ قضیہ محملہ ہے۔ اسی طریقے سے مختلف اور بھی مثالیں لے سکتے ہیں۔ بس یہ ایک ملاک
یہی کفایت کرتا ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ قضیہ محملہ اور قضیہ طبیعیہ کے اندر کیا فرق ہے۔ تیسرا نقطہ جو بیان کرتے ہیں اس تقسیم کے بارے میں وہ یہ ہے کہ قضیہ محصورہ دو قسموں میں تقسیم ہوتا ہے، کیونکہ قضیہ محصورہ کے بارے میں کیا کہا تھا ہم نے؟ ایسا قضیہ ہے کہ جس میں موضوع کے افراد کی تعداد معین ہوتی ہے، کیونکہ حکم افراد پر لگا ہوا ہے۔ تو اگر تمام افراد پر حکم لگے گا تو وہ قضیہ محصورہ کلی ہو جائے گا، اور اگر بعض افراد پر حکم لگا ہوگا تو وہ قضیہ محصورہ جزئیہ ہو جائے گا۔ پس قضیہ محصورہ اس اعتبار سے دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، قضیہ محصورہ کلیہ و قضیہ محصورہ جزئیہ۔ یعنی اگر آپ کہیں گے کہ ہر انسان متفکر ہے، قضیہ کلیہ ہے، قضیہ محصورہ کلیہ۔ اگر آپ کہتے ہیں بعض انسان شاعر ہیں، یہ قضیہ محصورہ جزئیہ ہو جائے گا، چونکہ اس میں بعض افراد کا ذکر آیا ہے اور اسی وجہ سے یہ جزئی ہوگا۔ قضیہ محصورہ کو جب ہم نے کہا کہ یہ کلی اور جزئی ہوتے ہیں، کلی اور جزئی ہونا اس کو کہتے ہیں کم میں قضیہ۔ کم، یہ کم سے مربوط ہے، کم یعنی مقدار۔ جیسے کہا تھا نا موجبہ اور سالبہ ہونا کیف قضیہ سے مربوط ہے، کہ پچھلی موجبہ اور سالبہ میں وضاحت کی تھی۔ کلی اور جزئی ہونا یہ کم میں قضیہ کہلاتا ہے، کاف کش والی کم میں قضیہ۔ کم قضیہ، کم یعنی مقدار، مقدار قضیہ۔ کلی اور جزئی اس کے ساتھ مربوط ہے۔ بس یہ دو اصطلاحیں ذہن میں رکھیں، بہت زیادہ یہ استعمال ہوں گی جب ہم استدلال کی بحث شروع کریں گے۔ وہاں پر یہ کہا جائے گا، شرائط برہان جب ذکر کیے جائیں گے، کہا جائے گا کہ آپ کا کیف یہ ہونا چاہیے، آپ کا کم یہ ہونا چاہیے، تو وہاں پتا ہو کہ کیف اور کم سے کیا مراد ہے یہاں پر۔ تو لہٰذا یہ کلی اور جزئی کا جو رابطہ ہے وہ کم میں قضیہ کے ساتھ ہے۔ اور وہ لفظ کہ جو کلی اور جزئی ہونے پر دلالت کرے اس لفظ کو سور کہتے ہیں، سین کے ساتھ۔ یہ جزئی پر دلالت کرے۔ اب وہ سور ہمارا اردو والا نہیں ہے، یہ عربی والا سور ہے۔ سور کسے کہتے ہیں؟ اس حصار کو، اس باؤنڈری لائن کو کہ جو ایک چیز کے ارد گرد آپ لگا دیتے ہیں، اس کو سور کہتے ہیں۔ مثلا یہ دیواریں اس کمرے کی کیا ہیں؟ سور ہیں، چونکہ یہ محصور کر رہی ہیں اس کو۔ اور کل اور جز آ کر چونکہ کل آ کر یا بعض آ کر چونکہ موضوع کے افراد کو معین کر دیتے ہیں، افراد کے آگے کیا کر دیتے ہیں؟ وہ حصار لگا دیتے ہیں کہ یہی افراد مراد ہیں اور نہیں ہیں۔ اس وجہ سے وہ الفاظ جو کہ کل اور بعض ہیں ان کو سور قضیہ کہا جاتا ہے۔ کل اور بعض سور قضیہ کہلاتے ہیں، یا اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ کل کو یعنی ہر انسان، یعنی ہر سور قضیہ ہے، بعض سور قضیہ ہے۔ چوتھا نقطہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو محصورہ، یہ جو اقسام ہم نے بیان کی ہیں چار، قضیہ شخصیہ، قضیہ طبیعیہ، قضیہ محصورہ اور قضیہ محملہ، ان چاروں قسموں میں سے جو کارآمد ہے علوم کے اندر اور فنون کے اندر وہ قضیہ محصورہ ہے۔ باقی تین قضیے جو ہیں وہ علوم کے اندر کارآمد نہیں ہیں۔ قضیہ شخصیہ کارآمد نہیں ہے کیونکہ علوم کا تعلق قانون کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی فزکس قانون بیان کرتی ہے اور قانون میں شخصی قضیہ نہیں بیان کیا جاتا۔ مثلا اگر فزکس یہ کہتی ہے آ کر کہ پانی اگر 100 سینٹی گریڈ تک پہنچ جائے اس کا درجہ حرارت تو وہ بخار بن جاتا ہے، تو اگر شخص سے پانی مراد ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو فقط اسی پانی کے ساتھ مربوط ہے، یہ قانون نہ ہوا۔ قانون میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی پانی ہے اس کا یہ حکم ہے
اس کا مطلب ہے کہ علوم کے اندر قضایہ شخصیہ استعمال نہیں ہوتے. اسی طریقے سے کیمسٹری کی مثال لے لیں، اسی طریقے سے آپ مثلا فلسفے کی مثال لے لیں، اسی طریقے سے آپ مثلا جو ہے باقی علوم ہیں ان کی مثالیں لے لیں، کہیں بھی قضیہ شخصیہ نہیں ہوتا، چونکہ علوم جو ہیں وہ قوانین بیان کرتے ہیں، قانون بیان کرتے ہیں، اور قانون کا تعلق کلی قضیے سے ہوتا ہے، شخصی قضیے سے نہیں ہوتا. قضیہ محملہ جو ہے وہ استعمال نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ قضیہ محملہ میں افراد ہی مد نظر کیا ہے مشخص نہیں ہوتے. میں نے کہہ دیا جی انسان جو ہے شاعر ہے، اور مجھے کیا پتا انسان سارے انسان شاعر ہیں یا بعض انسان شاعر ہیں، تو پھر کیا قدر متیقن حد اقل جو ہے وہ مد نظر رکھ لیا جاتا ہے کہ اگر سارے نہ بھی ہوں بعض تو ضرور ہوں گے. انسان اپنے پاس بیٹھ کے آئیڈیا بنا لیتا ہے نا، جب انسان پتہ نہ چل رہا ہو کہ چلو سارے نہ بھی ہوئے شاعر تو بعض تو ہوں گے. تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ قضیہ محملہ قضیہ جزئیہ کے حکم میں ہے، چونکہ اس کے افراد کی تعداد معین نہیں ہوتی. اور قضیہ طبیعیہ بھی مد نظر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ علوم کا سروکار افراد سے ہوتا ہے، مفہوم سے نہیں ہوتا. جب علم فزکس کہتی ہے کہ پانی بخار بنتا ہے تو مفہوم پانی کے بارے میں نہیں حکم بیان کر رہی فزکس، کس کے بارے میں بیان کر رہی ہے؟ وہ پانی کے جو خارج میں ہے. جب فلسفہ کہتا ہے، جب مثلا فزکس کہتی ہے کہ آگ سبب ہے حرارت کی، تو وہ آگ خارجی کے بارے میں کہہ رہی ہوتی ہے، نہ کہ مفہوم آگ کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہے. پس علوم کا تعلق افراد سے ہوتا ہے، مفہوم سے نہیں ہوتا. قضیہ طبیعیہ کا موضوع مفہوم ہوتا ہے نہ کہ افراد. پس قضیہ طبیعیہ بھی علوم کے اندر استعمال نہیں ہوتا. پیچھے ایک ہی بچتا ہے، قضیہ محصورہ. چونکہ قضیہ محصورہ میں موضوع کے کلی ہونے کے باوجود نگاہ جو ہے وہ افراد کے اوپر ہوتی ہے، پس اس وجہ سے یہ قضیہ علوم کے اندر استعمال ہوتا ہے. پس یہ جتنے بھی مثلا اگر کہیں کہ ہر پانی 100 درجہ سینٹی گریڈ پر آ کر درجہ بخار بن جاتا ہے تو یہ قضیہ محصورہ کلیہ ہے. اس سے یہ تھی اس کی تقسیم اور اس کے چند نکات جو کہ ضروری تھے آپ کی خدمت میں بیان کیے. اس کے بعد ایک تقریباً 3 قسمیں ابھی مزید رہتی ہیں اس کو بیان کرنا، اور یہ انتہائی ضروری ہیں. انشاءاللہ اس کو پھر بعد میں دیکھتے ہیں.